بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله خالق الوجود من العدم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اما بعد، تمام قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں درود السلام ہم بھیجتے ہیں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. جیسا کہ کل ہم نے اس دعوے سے یا اس مدعے کو اٹھایا تھا کہ توحید سے ہی اتحاد اور اتفاق ممکن ہے، اور جو بھی توحید سے منحرف ہوگا یا توحید کی جو اصل ہے اس سے جو ہے اعراض کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ راہ راست صراط مستقیم سے جو ہے بھٹک جائے گا. اور توحید سے انحراف ہی کی وجہ سے گمراہ فرقوں کا وجود ہوا ہے، اور توحید کو نہ سمجھنا یا توحید کی تفہیم میں ٹھوکر کھانا یہی سبب رہا ہے باطل فرقوں کا وجود میں آنا یا گمراہ افکار کی اس امت میں ترویج ہونا. بہرحال گمراہ افکار کا اس امت میں ترویج یہ جو بھی ہوا ہے یہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ توحید کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، اور توحید کو جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا ویسے نہ سمجھ کر اپنی عقل کو ترجیح دینا بامقابلہ نقل کو، یعنی بامقابلہ وحی کو، قرآن و حدیث کو، وہاں سے جو ہے فرقے شروع ہوئے ہیں. جیسا کل ہم نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول بھی نقل کیا، اور قوام السنہ شیخ اصبہانی رحمہ اللہ الحجہ فی بیان المحجہ کے جو ان کا اقتباس تھا وہ بھی ہم نے ذکر کیا. ٹھیک ہے، اور کیونکہ ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ اختصار کے ساتھ ہم یہ سمجھے کہ آیا یہ جو گمراہ فرقے جو تاریخ میں جن کا وجود تھا، تاریخ میں جن کا ظہور ہوا، جو فتنے آئے، تو مختصر ان کی تاریخ ہم سمجھے تو ہم نے اس کے لیے انتخاب کیا شیخ صالح الفوزان کے جو محاضرات ہوئے ہیں اس کا جو مجموعہ ہے لمحہ علی الفراق الدالہ یا ضالہ، تو ہم نے اس کا انتخاب کیا. تو کل ہم نے تمہیدی باتیں جو شیخ حفظہ اللہ نے بیان کی مقدمے کے اندر، یا تمہیدی باتیں، وہ ہم نے ذکر کی. تو شیخ بیان کر رہے ہیں، اگر آپ دیکھیں ابھی ہم کہاں ہیں، صفحہ نمبر 17 پر. شیخ نے کلہم فی النار الا ملتا واحدہ کی شرح میں گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ پہلی بات تو اس میں یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو روایتیں آئی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ کیا ہے؟ تنبیہ ہے. اور یہ ایسی تنبیہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، یعنی دلائل النبوت میں سے ایسا ہوا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متنبہ کر دیا کہ ہمیں اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی ہے، ہمیں اس چیز کو لازم پکڑنا ہے جس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے. کیوں؟
جو کوئی صحابہ کے راستے پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہوگا وہی جہنم سے بچے گا، اور جو ان سے اختلاف کرے گا وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جیسا اللہ رب العزت نے سورہ نساء کے اندر بیان کیا۔ اگر گمراہی اس حد تک بڑھ جائے، مثال کے طور پر جو بدعت مکفرہ تک پہنچ جائے، تو وہ ہمیشہ کے لیے کہاں رہے گا؟ جہنم میں رہے گا۔ لیکن اگر کسی فرقے کی گمراہی بدعت مفسقہ ہو، یعنی ایمان سے وہ خارج نہ ہو، تو عذاب تو اس سے ملے گا، لیکن وہ عذاب ابدی نہیں ہوگا۔ اور ان تمام جماعتوں میں جو جماعت محفوظ رہے گی وہ ہے فرقہ ناجیہ، جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ تھے، یعنی کتاب و سنت کا راستہ، منہج سلف کا راستہ، بصیرت والا راستہ۔ پھر آپ دیکھیں اگلے صفحے پر جائیے سکندر بھائی، دیکھیے وہاں پر وہ کون سا راستہ ہے، وہاں پر آیت نقل کرتے ہیں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہ وہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ وہ راستہ صحابہ کا راستہ ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ صحابہ کا راستہ ہے، یعنی جو صحابہ کی اتباع کرتے ہیں، والذین اتبعهم بإحسان، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو متاخرین یا اس کے بعد آنے والوں، یہ جو لوگ ہیں یعنی صحابہ کے بعد، تابعین کے بعد، یا الفاظ دیگر خاص کر خیر القرون کے بعد، یوں سمجھے خیر القرون کی تو فضیلت احادیث کے اندر آئی ہے، تو ان سے یہ مطالبہ کیا گیا، ان سے یہ توقع رکھی گئی کہ آپ منہج کون سا جو ہے، کس منہج کی اتباع کریں گے؟ جس پر مہاجرین اور انصار تھے، یعنی صحابہ تھے۔ پھر آپ دیکھیں تو ایک اور آیت شیخ نے ذکر کی وہاں پر، کون سی؟ سورہ نساء کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، دکھ رہی ہے نا آپ کو نیچے کے، یعنی پیج نمبر 17 جو آپ کو اسکرین پر دکھ رہا ہے، تھوڑا سا منیمائز کر دیں سکندر بھائی، اس کو آپ پیج کو تھوڑا سا منیمائز کریں جی، اور تھوڑا منیمائز کریں، اور تھوڑا منیمائز کریں اس کو جی۔ تو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ کے انعامات، جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہاں پر دیکھیں اللہ کی اتباع نہیں کی جا سکتی ساتھیوں، اللہ کی اطاعت کی جا سکتی ہے، اور اتباع کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب یہاں پر ایک علمی فائدہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اطاعت میں اور اتباع میں فرق کیا ہے۔ دیکھیں اطاعت ہوتی ہے اقوال کی، اطاعت ہوتی ہے اقوال کی، اور اتباع ہوتی ہے افعال کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت تو ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی اتباع نہیں ہو سکتی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوگی؟ اتباع ہوگی۔ یہ بات سمجھیں آپ لوگ، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اچھا، ایک اور بات یہاں پر سمجھیں، تو جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، شیخ علامہ ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ نے ایک لطیف نقطہ بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے متعلق۔ کہا کہ قرآن مجید میں جتنے بھی نبیوں کی اتباع کا ذکر ہوا ہے، وہاں پر یہ کہا ہے کہ آپ ان کی اتباع کریں، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ انبیاء کی اتباع کریں گے تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ کہا گیا کہ اس کے بدلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ اس کے بدلے میں تھوڑے گناہ معاف ہوں گے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ تمام جو ہے گناہ معاف ہوں گے، یعنی ہر گناہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بلکہ یہاں پر ایک اور نقطہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے ساتھیو، یہ جو میں نے بتایا کہ اطاعت اور اتباع میں فرق کیا ہے۔ دوسرا نقطہ کیا پتا چلا کہ اللہ کے رسول کی اتباع کی شان کیا ہے۔ اب دیکھیں کیا کہا کہ وہ صحبت میں ہوں گے کن کے؟ اللہ رب العزت نے، یعنی جس کے اوپر اللہ کا فضل ہوا، یعنی جو اطاعت کریں گے وہ ان کی صحبت میں رہیں گے جن کے اوپر اللہ کا فضل رہا ہے، جو انبیاء ہے، جو صدیقین ہے، جو شہداء ہے، جو صالحین ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اب یہاں پر یہ بات سوچیں کہ صالحین کون ہیں؟ ٹھیک ہے،
اگر آپ دیکھیں تو ایک مشہور حنفی مفتی گزرے ہیں جن کا نام ہے علامہ محمد ابن عابدین الشامی بن شامی، جنہوں نے معروف رد المختار در مختار کی شرح لکھی ہے، معروف ہے۔ ان کی کتاب ہے عقود اللالی فی الاسانید الاوالی المعصور، یہ ان کی کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 11 پر وہ لکھتے ہیں کہ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ نے صالحین سے مراد کہا ہے کہ صالحین سے مراد یہاں پر اہل حدیث ہے، صالحین سے مراد یہاں پر اہل حدیث ہے۔ اور یہی بات مسالک الابرار الی احادیث النبی المختار، امام قرانی رحمہ اللہ کی، اس میں بھی یہ بات موجود ہے کہ قیامت کے دن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو بات دوسری طرف نہ جائے، شیخ صالح الفوزان ایک منٹ میں، آواز آ رہی ہے میری یا؟ تو بات یہ بیان کر رہا تھا کہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اتباع ہر وقت اور ہر مقام پہ کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اور ایک بات، اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے وعدہ کیا ہے کہ آپ کو صحبت اختیار کی جائے گی۔ بہرحال اس کا سبب نزول بھی آپ اٹھا کر دیکھیں۔ پھر اگلے صفحے پر جائیے آپ، دیکھیں یہاں پر سورہ فاتحہ کی آیت بھی نقل کی کہ دیکھیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ یہاں پر کیا ہے، اس میں بھی کس چیز کا ذکر ہے کہ یہ ایک عظیم دعا ہے جو ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں تاکہ صراط مستقیم کا ہم سوال کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں انسان دن میں 3 دفعہ کھانا کھاتا ہے، بسا اوقات 2 کھاتا ہے، 3 4 جو بھی ہو، تو یہ جسمانی مطالبات ہے۔ لیکن صراط مستقیم کا سوال، آپ فرض رکعتیں گنے، فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، کتنے ہو گئی 10، مغرب کے 3 13 اور عشاء کی 4 17، 17 رکعتوں میں آپ صراط مستقیم کا سوال کرتے، یہ روحانی مطالبہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جس طرح جسم کی آپ کو جسم کی غذا کا انتظام کرنا ہے ہر روز، اسی طریقے سے روح کی غذا کا بھی انتظام کرنا ہے، اور روح کی غذا کافی اہم ہے بمقابلہ جسم کی غذا کی۔ چلیں، بات یہ ہے کہ اس کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی گئی کہ، یا امت کو یہ تعلیم دی گئی کہ ہم کس راستے پر ہم کو چلنا ہے، اس راستے پر جن کا اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، اور اس راستے سے اعراض کرنا ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، ہے کہ نہیں؟ صرف یہود و نصارہ مراد نہیں ہے، اس میں یہ مراد ہے کہ جتنے بھی لوگ گمراہ ہوئے ہیں، اور اہل بدعت، ظاہر سی بات ہے، سے کیا بات پتا چلی کہ اہل سنت کے راستے پر چلنے کا ہم سوال کر رہے ہیں، اور اہل بدعت یا ان راستوں پر، چاہے وہ اہل بدعت، اہل شرک، اہل کفر، جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اگر آپ پھر دیکھیں، اگر آپ صفحے پر غور کریں تو وہاں پر اگلے صفحے پر آپ جائیں سکندر بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو موسیٰ علیہ جو ایک واقعہ پیش آیا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان عمر بن الخطاب اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم بکتاب اصابه من بعض اہل الكتب فقرأه على النبي صلی اللہ علیہ وسلم فغضب وقال امتحركون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبركم بحق فتكذبوه به او بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو ان موسى كان حيا، یہ لفظ پر غور کریں، لو ان موسى كان حيا، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے، ما وصي الا يتبعني، کہ اگر جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تورات کا نسخہ لے کر آئے، اللہ کے رسول ناراض ہو گئے جب وہ پڑھنے لگے، اور کہا کہ اے موسیٰ اے عمر تم کیا بات کرتے ہو، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے جس کی تم کتاب پڑھ رہے ہو تو موسیٰ کو بھی میری پیروی کرنی پڑتی۔ اور بعض روایت میں آتا ہے، امام احمد مسند میں نقل کرتے ہیں اور شیخ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے، کہ اگر تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ کی اتباع کرتے تو تم گمراہ ہو جاتے۔ اللہ اکبر! یعنی نجات صرف کس میں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں۔ اور یہ آیت پیش کی شیخ صالح الفوزان نے، اگر آپ کو اسکرین دکھ رہی ہے تو سورہ عمران کی دکھ رہی ہے آپ لوگوں کو اسکرین یا نہیں دکھ رہی ہے؟ سورہ عمران کی آیت، اور اس آیت سے یہ بات پیش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کی اطاعت و اتباع بے حد کیا ہے؟ ضروری ہے۔ بے حد کیا ہے؟ ضروری ہے۔ کیوں؟ جو شخص یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اگر آپ غور کریں اس آیت پر، اور جب خدا نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب تم کو کتاب اور دانائی عطا کرو پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے یعنی اللہ کے رسول جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اور عہد لینے کے بعد پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا یعنی مجھے ضامن ٹھہرایا؟ انہوں نے کہا یعنی انبیاء نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا۔ خدا نے فرمایا کہ تم اس عہد و پیمان کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ تو جو اس کے بعد پھر جائے وہ بد کردار ہے، فاسق ہے۔ کیا کافر خدا کے دین کے سوا کسی اور دین کے طالب ہے؟ حالانکہ سب اہل آسمان و زمین خوشی یا زبردستی سے خدا کے فرما بردار ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں نجات کا۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جس طرح اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی اتباع کس کی کرنی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ان آیتوں سے اور ان احادیث سے کیا بات پتا چلی ساتھیوں؟ یہ بات پتا چلی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے علاوہ کوئی دین اللہ کے پاس قابل مقبول نہیں۔ وَمَن يَتَّبِغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اگلے صفحے پر جائیے آپ، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ہے کہ نہیں؟ یعنی جو دین پر جو ہے یعنی اس دین سے جو ہے گمراہ ہو جاتا ہے، اس دین سے انحراف کرتا ہے، اللہ کے پاس وہ دین جو ہے مقبول نہیں ہے۔ پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، تو اس سے مراد کون ہے؟ جن کے پاس علم ہے لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرتے، جیسے کہ یہود اور دیگر نصارہ، جیسے کہ گمراہ علماء جن کے پاس حق ہوتا ہے لیکن اس حق کو ترک کر دیتے ہیں، خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اپنے نفسیات کی پیروی کرتے ہیں دنیاوی مفاد کے لیے۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ جس حق کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہی نجات کا ذریعہ ہے، لیکن وہ اس کی اطاعت نہیں کرتے اور وہ اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، یعنی اپنے جذبات کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اس مثال کے طور پر اپنے کسی خاص مذہب کی طرف اپنے آپ کو منتسب کرتے ہیں، تو یہ وہی لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ رب العزت نے کہا، شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی ہے بصیرت آ جانے کے بعد۔ اور پھر ولدالین کی تفسیر کرتے یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ اس سے یہ لوگ بھی مراد ہے جو بغیر علم کے عمل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں ولدالین، یا دیکھیں دکھ رہا ہے آپ کو یعملون بغیر علم، دکھ رہا ہے یا نہیں دکھ رہا ہے آپ کو؟ دکھ رہا ہے نا؟ دیکھیں، ہاں تو یہ سمجھے میری بات۔ تو کہتے ہیں اس سے یہ لوگ بھی مراد ہیں جو بغیر علم کے جو ہے عمل کرتے ہیں۔ وہ عبادت تو کرتے ہیں لیکن وہ اس راستے پر عبادت کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹا ہوا ہے، جیسے بدعتیوں کا راستہ، یعنی عبادت ہے، زہود ہے، نماز ہے، روزہ ہے، ہر قسم کی عبادات ہے لیکن اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، اس پر کوئی برہان نہیں ہے، اس پر صحابہ کا عمل نہیں ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہو چکے ہیں اور جن کا عمل اللہ کے ہاں مردود ہو چکا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، امام احمد نے مسند کے اندر نقل کیا اور امام بخاری نے۔ یہاں پر ایک منٹ دیکھیں ساتھیوں، میں ایک نقطہ آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا۔ احمد بخاری نقل کیا، حالانکہ بخاری پہلے آنا چاہیے، نہیں کیوں؟ امام احمد پہلے ہیں، پہلے امام احمد کا پھر بخاری کا، یہ ادب ہے حوالہ دینے میں۔ بہرحال یہ یاد رکھیں طلبہ، آگے بڑھیں، اگلے صفحے پر جائیں جی۔ تو پھر اس سے جو یعنی حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول تو کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ضالون ہے، یہ جو گمراہ ہے، یہ اس میں یہود بھی ہے، اس میں نصارہ بھی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں بغیر علم کے، اگرچہ ان کی نیت درست ہو لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ صرف نیت کافی نہیں ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی جو ہے ضروری ہے۔ اس وجہ سے ہر عمل کے لیے 2 شرطیں اور 2 شرطیں لازمی ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اخلاص۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اخلاص۔ دکھ رہے ہیں الشرط الاول الشرط الثانی، دکھ رہا ہے نا آپ لوگوں کو؟ پہلی شرط کیا ہے؟ اخلاص۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ کہ آپ مکمل جو ہے اللہ تعالیٰ کو جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے آپ یعنی سبمٹ ہو جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنے سپرد کر دیں۔ جیسے اللہ رب العزت نے یہاں پر دیکھیں آیت، بلا من اسلم وجہ اللہ وجہ للہ وهو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم تحزنون۔ اللہ رب العزت نے کہا اور اگر ان کی روح گردانی تم پر شک گزرتی ہے تو اگر طاقت ہو تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ نکالو یا آسمان میں سیڑھی تلاش کرو۔ نہیں یہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنے سپرد کرتا ہے، یعنی اللہ رب ایک منٹ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ہاں جو شخص خدا کے آگے گردن جھکا دے یعنی ایمان لے آئے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کا صلہ اس کے پروردگار کے پاس ہے، اور ایسے لوگ قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اب اس سے کیا بات پتا چلی کہ جب وہ اپنے آپ کو جو ہے یعنی یہ جو آیت کا ایک جو ٹکڑا ہے، اور یعنی اس کا ترجمہ اگر میں موٹے انداز میں کروں، جو شخص خدا کے آگے گردن جھکاتا تو اس کا معنی کیا ہے ساتھیو؟ شخص یعنی احسان کے ساتھ یعنی محسن ہو، کیا ہو یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہو۔ اگلے صفحے پر جائیں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اتباع کرتا ہو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا کرنے کا حکم دیا ہے وہ کریں، جس چیز سے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ تو یہ مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ اس چیز کو تصدیق کرے جس چیز کی تصدیق جو چیزیں اللہ کی کتاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین میں آئے ہیں، اور وہاں سے ہی اپنے علم کو لیں، دین کو لیں۔ کیوں؟ مومن کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ حق کا متلاشی ہو، حق کو وہ حاصل کرے، اور جو بھی جس چیز کی مخالفت اللہ کے رسول نے اللہ نے کی ہے وہ اس کو ترک کر دے، چاہے وہ حزب ہو چاہے وہ یعنی یہ تمام چیزیں چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد اگر آپ اگلے صفحے پر جائیں تو شیخ نے ایک اور حدیث ذکر کی ہے، وہاں پر دیکھیں آپ کہ اللہ کے ابن ماجہ میں مختلف الفاظ کے ساتھ یہ احادیث آئی ہیں، ابو داؤد میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، جیسا میں نے کہا لا یزال طائفۃ من امتی علی حق منصور لا یضرهم من خالفهم حتی یاتی امر اللہ عز وجل۔ ہمیشہ وہ حق پر رہے گا، کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا حتیٰ کہ قیامت نہ آ جائے۔ تو یہ مسلمانوں کی جماعت ہمیشہ رہے گی اور مسلمانوں کو آزمایا بھی جائے گا۔ اگلے صفحے پر آپ جائیں، مسلمانوں کو اور اگلے صفحے پر جائیں، دیکھیں جی، تو مسلمانوں کو آزمایا بھی جائے گا، جیسا شیخ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ حسب الناس، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا یہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ وہ یقیناً آزمائے جائیں گے، وہ یقیناً جو ہے وہ آزمائے جائیں گے، بس محض زبان سے کہہ دیا لا الہ، یعنی جیسا اقبال نے کہا کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو یہ اتنا جو ہے آسان نہیں ہے، اللہ رب العزت آپ کو آزمائے گا۔ پھر سورہ ہود کی آیتیں پیش کی، سورہ انعام کی آیتیں پیش کی، کہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمیشہ جو ہے لوگ حق پر رہیں گے، اللہ رب العزت ان کی نصرت کرے گا، اور جو بھی اختلاف کریں گے چاہے کسی بھی مسئلے میں ہو، جو بھی اختلاف کریں گے، مثال کے طور پر سورہ ہود کی آیتیں پیش کی کہ یعنی اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں کہ تم یعنی بستیوں کو جب وہاں کے باشندے نیکوکار ہو یعنی اظہار ظلم تباہ کر دیں، اور اگر تمہارے اوپر یعنی یوں سمجھے اس کو اگر آسان انداز میں سمجھاؤ، اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمام لوگوں کی ایک ہی جماعت کر لیتا، سمجھ رہے ہیں آپ، تمام لوگ ایک ہی راستے پر ہوتے، لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، مگر جن پر تمہارا پروردگار رحم کرے، اور اس لیے اس نے اس کو پیدا کیا ہے، اور تمہارے پروردگار کا قول پورا ہو گیا کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔
یعنی کیا پتا ہے کیا پتا چلا ساتھیوں کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے اگر آپ اختلاف میں جو مبتلا نہیں ہوتے۔ آپ سورہ انعام میں بھی دیکھیں، اور اگر ان کی روح گردانی تم پر شاہ گزرتی ہے تو اگر طاقت ہو تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ نکالو یا آسمان میں سیڑھی تلاش کرو، پھر ان کے پاس کوئی معجزہ لاؤ، اور اگر خدا چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، پس تم ہرگز نادانوں میں نہ ہونا۔ تو یہ ہدایت، یہ کیا ہے؟ یہ آزمائش ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ یہ پہلی چیز، یہ دو آیتوں سے شیخ ایک نقطہ بتانا چاہتے ہیں، اور وہ نقطہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ جو اختلاف ہے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ چاہتا تو پورے لوگوں کو ایک ہی راستے پر، صحیح راستے پر جمع کر دیتا ہے، دونوں آیتوں سے پتا چلتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے ان تمام چیزوں سے مسلمانوں کو۔ جو حق کا متلاشی اسے چاہیے کہ وہ حق پر گامزن رہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اور یہی کام، اگلے صفحے پر آپ جائیے۔ جی نہیں، آپ آگے بڑھ گئے، تھوڑا پیچھے جائیے، اور تھوڑا پیچھے جائیے، پیچھے جائیے اور ہاں، اور اب آگے جائیے۔ ہاں تو جی، ہاں یہیں پر رک جائیے۔ تو دیکھیں یہاں پر شیخ کیا فرما رہے ہیں، علماء نے ہر زمانے میں، ہر وقت میں انہوں نے اختلاف سے بچنے سے جو ہے اختلاف سے بچنے کے لیے کہا ہے، نصیحت کی ہے کہ کتاب و سنت کو لازم پکڑا جائے۔ اور آپ دیکھیں گے صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ، مثال دے رہے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الاعتصام جو ہے باب باندھا ہے، یعنی کس سے؟ کتاب و سنت سے جو ہے انسان جو ہے چمٹ جائے، کتاب و سنت کو لازم پکڑے۔ تو علماء کا کام ہمیشہ یہی رہا، عقیدے کی کتابوں کے اندر بھی جو ہے جو فرقے باطلہ، مثال کے طور پر شرح الطحاویہ، عقیدۃ الطحاویہ کی شرح ہے، کیوں ذکر کیا ہے؟ ان تمام باطل فرقوں کو اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ حق باطل سے واضح ہو جائے اور امت کو اس کا علم ہو۔ تو یہ ہم پر واجب ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو لازم پکڑے کہ تم سنت کی اتباع کرو، اور سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور امان اسی میں ہے، یعنی انسان کی حفاظت اسی میں ہے کہ وہ کتاب و سنت کو لازم پڑھ کے، اور وہ یہ مت سمجھے کہ یہ آسان ہے، بلکہ یہ کافی مشکل امر ہے، اس میں کافی سارا صبر کرنا پڑے گا، اور کافی سارے آزمائشوں کو جو ہے جھیلنا پڑے گا، یا پھر کافی آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ آگے بڑھیں آپ، اگلے صفحے پر جائیں، صفحہ نمبر 29 پر ختم ہو چکا ہے جی۔ اور پھر آگے بڑھیں، المتمسکون بسنت جی۔ تو دیکھیں یہاں پر شیخ نے کہا، بلکہ شیخ نے آگے ایک حدیث بھی نقل کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ دین جو ہے بے شک غریب شروع ہوا تھا، اور غریب ہی یعنی غربت کی طرف لوٹ جائے گا۔ تو طوبیٰ للغرباء، یعنی طوبہ ہے، طوبہ سے مراد کیا ہے؟ یہ جنت کا ایک جھاڑ ہے، مختلف علماء نے مختلف اس کی شروحات کی ہے، انشاءاللہ ابن رجب کا ایک رسالہ ہے مستقل الغرباء، وہ جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایک مجلس میں وہ پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ کبھی ہم پڑھیں گے تو آپ کو تفصیل سے سمجھائیں گے۔ بہرحال جنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اصلاح کرتے ہیں جب امت میں فساد ہو جاتا ہے سنت کے ذریعے سے۔ بہرحال تو اس کے لیے لازم کیا ہے ساتھیوں؟ علم لازم، کتاب اللہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، سلف صالح کی جو ہے منہج کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی۔ اگلے صفحے پر جائیں سکندر بھیا، اور اگلے سفر میں جائیں، اگلے سفر پہ جی۔ دیکھیں آپ، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جیسا آپ جانتے ہیں امام شافعی نے اسی صورت کے متعلق کیا کہا کہ کافیت الہدایت الانسان، انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ پھر شیخ صالح الفوزان وتواصوا بالصبر پہ کہتے ہیں کہ یہاں پر صبر کی تلقین کرنا ہے، اور صبر تین چیزیں، عبادت پر بھی صبر کرنا ہے، گناہ پر بھی صبر کرنا ہے۔ عبادت پہ صبر سے مراد کیا ہے؟ سردی ہے تو آپ وضو بنا رہے ہیں تو آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ گناہ ہے، آپ کو گناہ یعنی آپ کا نفس پورا آپ کو یعنی راغب کر رہا ہے گناہ کی طرف، لیکن آپ صبر کر رہے ہیں، تو صبر بے حد ضروری ہے، یعنی وتواصوا بالصبر، یہ ایک دوسرے کو اپنے آپس میں صبر کی جو ہے نصیحت کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟